الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى آلہ واصحابہ الموعدین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وقال تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر ہدیہ درود اور سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میں نہایت شکر گزار ہوں بانیان محفل بالخصوص خلفاء و علماء گنگول شریف، اس مسجد کے امام و خطیب صاحب اور اہل محلہ سے جنہوں نے اس پاک محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ یہ آیت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ خلق عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا
اے محبوب آپ کی خوبو بڑی شان والی ہے۔ ملا جیون نے خلق عظیم کے مختلف معنی کیے ہیں، ان میں سے صرف 2 پر آج میں گفتگو کروں گا۔ خلق عظیم کا ایک مطلب ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کیا، هو الجود الکونین وتوجہ الی خالقہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 جہان میں سخاوت اور توجہ اپنے رب کی طرف۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، بندہ سخی تب ہوتا ہے جب اس کے پاس کچھ ہو، اگر کچھ نہ ہو تو دل کا گناہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن کامل سخی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ 2 جہاں پر سخاوت کرنے والے ہیں، دونوں جہاں پر سخاوت کرنے والے ہیں۔ سخاوت تو تبھی ہوگی نا جب محبوب علیہ السلام کے پاس ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے حضور کے پاس ہے کتنا، اور ہم نہیں دے سکتے۔ اس آیت کی شرح میں مفتی احمد یحییٰ نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دو دنیا کا مال تھوڑا ہے جبکہ آپ کا خلق عظیم ہے۔ جی گل سمجھ آئی جے؟ ساتھ چلنا ہے آپ نے میرے۔ فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں دنیا کا مال ہے تھوڑا جبکہ آپ کا خلق ہے عظیم۔ جب ہم رب کے تھوڑے کو گن نہیں سکتے تو عظیم کو کیسے گن سکتے ہیں؟ بس ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو نعتیں بیان ہوئی ہیں جی، ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ اس کا ایکو کام ہو سکتا ہے تو کر دیں اگر ہو سکتا ہے تو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 کے اندر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اسی رسالے سے چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں۔ ان بندہ آکھے جی یہ تو سون والی گل ہے، کیونکہ آج کل ظاہر بین لوگ موجود ہیں نا جی، تو خالی سون والی گل ہے تو میں پھر آکھاں دا کہ بھائی اگر سونے والی بات ہے تو قربانی سارے مسلمان کرتے ہیں، نہیں سمجھے بھائی قربانی کرتے نہیں، کتھے حکم ہویا سی؟ خواب میں حکم ہوا تھا نا۔ تو ہمارے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے باقاعدہ طور پر، کتب عقائد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ بھائی اتھے وہ قادیانی سی نا تو انہیں آکھیا نا بھائی حضور نے فرمایا کہ نبوت کے جو 40ویں حصے میں سے ایک حصہ خواب ہے، تو لہٰذا مجھے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں، تو لہٰذا معاذ اللہ جو ہے وہ نبوت جو میرے لیے ہوگی۔ تو ہمارے یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ ساڈے خواب تے انبیاء دے خواب وچ فرق کوئی نہیں۔ ساڈے تے بعض خواب ایسے ہوندے نے صبح اٹھ کے نہانا پہ جاندا ہے، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ گال سمجھنے والی ہے، غیر نبی کو شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں، جبکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ بڑا پیارا نقل کیا، وہ بیان کرتا ہوں میں۔
امام سیوطی فرماتے ہیں حضرت سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ میرے سامنے تھے، جب ولادت ہوئی تو سجدے کی حالت میں تھے۔ اب تھوڑی دیر بعد ایک بادل آیا، ابر آ گیا، اس ابر نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، حضور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس حضور نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، میں نے دیکھ لیا، دیکھتی کیا ہوں کہ سبز کپڑا بچھا ہوا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام سفید کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اور 3 چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ 3 چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ کہنے والے نے کہا، آواز آئی، فتح کی چابی بھی دے دی گئی، نصرت کی چابی بھی دے دی گئی، اور نبوت کی چابی محمد عربی کو دے دی گئی۔ اب روایت ادھر ختم نہیں ہوتی، پر بات یہ تھوڑی دیر گزری، پھر وہی معاملہ ہوا، پھر ایک ابر آیا، میرے لاڈلے میرے پیارے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر جب ان کی جلوہ گری ہوئی، میرے سامنے آئے تو ایک کہنے والے نے کہا، بخن بخن، واہ واہ، محمد کی شان تو دیکھو کہ دنیا کے ہر خزانے کی کنجی ان کو عطا کر دی گئی ہے، ہر خزانے کی کنجی محمد عربی کو عطا کر دی گئی ہے۔ جنت کی کنجی بھی عطا کر دی گئی، نبوت کی کنجی بھی عطا کر دی گئی، نصرت کی کنجی بھی عطا کر دی گئی، فتح کی کنجی بھی عطا کر دی گئی۔ اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت مولا علی پاک قدم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں انا قسیم النار، میں جہنم کی تقسیم کرنے والا ہوں، میں جہنم کی تقسیم کرنے والا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جو میرے پیارے ہوں گے ان کو میں جنت میں لے جاؤں گا، اور جو میرے دشمن ہوں گے ان کو میں جہنم کی تقسیم کاری کروں گا کہ جہنم میں کس کس نے جانا ہے، کس کس نے نہیں جانا۔ باقاعدہ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اپنے پیاروں کو تو لے جائیں گے جنت میں، ان کو جہنم سے روک دیں گے، لیکن اپنے دشمنوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کون؟ حضرت مولا علی پاک، حضرت مولا علی پاک۔ اب یہاں پر اسی حدیث کے بارے میں علماء نے لکھا، بھئی یہ کوئی کیسی مسئلہ ہے؟ نہیں سمجھ آمدی بتانا، بھئی یہ کوئی کیسی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی اجتہاد والا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی قیاس والا مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتہاد والا مسئلہ نہیں ہے، یہ استنباط والا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی پاک نے کیسے فرما دیا انا قسیم النار، میں جہنم کی تقسیم کاری کرنے والا ہوں؟ وہ اس لیے فرمایا کہ حضور نے دیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو دیا، یہ مقام دیا، تبھی آپ نے فرمایا میں جہنم کی تقسیم کاری کرنے والا ہوں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سارے واقعات لکھنے کے بعد اسماعیل دہلوی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، ملا جی تم تو کہتے تھے کہ جس کے پاس کنجی ہو وہی کفل کو کھولتا ہے، دیکھو جنت کی کنجی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، جہنم کی کنجی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، نبوت کی کنجی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، نصرت کی کنجی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اور فتح کی کنجی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، سارے خزانوں کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنا کے بھیج دیا ہے۔ گل سمجھ آئی جے؟ منو تھوڑا جا نا سستی محسوس ہو رہی ہے، یہاں تے آواز نہیں میری صحیح آ رہی، یہاں گل نہیں سمجھ آ رہی۔ تو پچھلی دفعہ جو آیا سے نا تو بڑا ذوق آیا، پچھلی دفعہ میری حاضری سی نا جی۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت کی ایک جھلک دکھائی ہے کہ حضور کے پاس کتنا خزانہ ہے، حضور کے پاس کتنا خزانہ ہے۔ ایک آ گیا عربی، ایک صحابی آئے، ان کے کچھ معاملات تھے،
آکے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرتے ہیں شعر کے اندر، یا مالک الناس و دیان العرب، اے لوگوں کے مالک اور عرب کے سردار۔ اعلیٰ حضرت نے اسی مقام پر لکھا، حضرت عمر فاروق اعظم کا فرمان، حضرت امام حسین سے آپ کی گفتگو ہوئی نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شہزاد حسین، ہمارے سر پر جو بال ہیں نا وہ تمہارے نانے کے صدقے ہی ہیں۔ ہمارے سر پر جو بال ہیں وہ آپ کے نانے کے صدقے ہی ہیں۔ اب اسی کے آگے حدیث پاک ایک اور بیان کرتا چلوں، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کا واقعہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وضو کا پانی لے کر آیا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے نا جی، پانی لے کر آیا کرتے تھے۔ اب پانی لے کر آیا کرتے، روزانہ ان کی ذمہ داری، وہ روزانہ صبح کے وقت پانی لے کر آ جاتے۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درائے رحمت جوش میں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سل یا ربیہ تو فانا اوتیکا، اے ربیہ جو تیرا دل کرتا ہے مجھ سے مانگ لے، میں تجھے دے دوں گا۔ جو تیرا دل کرتا ہے مجھ سے مانگ لے۔ یہاں پر میں ایک بات ایڈ کر دوں، سوشل میڈیا پر آج کل نا دو بد مذہبوں کی بڑی بحث چل رہی ہے، نام بھی لے لیتا ہوں، مرزا محمد علی انجینئر اور مفتی طارق مسعود۔ یاد رکھ لے دونوں گمراہ ہیں، دونوں گمراہ ہیں، کیونکہ ہمارے بعض لوگ جو ہے نا مفتی طارق مسعود کا ساتھ دے رہے ہیں، جی بڑا اس نے اچھا کام کیا۔ مفتی طارق مسعود جہاں سے مشہور ہوا تھا نا، اس کا جو بیان سب سے پہلا وائرل ہوا تھا، وہ بیان یہ تھا، اس نے اپنے تبلیغی جماعت والوں کو کہا تھا، یہ جو تم بریلویوں کی مسجد میں جاتے ہو نا، یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ ان کا کہنا شرک ہے اور ان کے پیچھے تمہاری نماز کوئی نہیں ہوتی۔ ادھر سے مشہور ہوا تھا وہ جی، تقریباً 3-4 سال پرانی بات ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں یہ باتیں۔ مطلب کہ یہ جتنے تسی بیٹھے ہو نا ایتھے معاذ اللہ مشرک بیٹھے ہو جی، جبکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ سائڈ لے رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ اب اس حدیث کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بیان کرنے لگا، وہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ مدد کرنا، ندا کرنا۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سل یا ربیہ تو فانا اوتیکا، اے ربیہ مجھ سے جو تیرا دل کرتا ہے مانگ لے، میں تجھے دے دوں گا۔ جو تیرا دل کرتا ہے مانگ لے، میں دوں گا تمہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیہ چاہتا یہ ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا سوال ہے، لیکن دیکھا جائے، اس کو کھولا جائے تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ گویا کہ ایک سوال کے اندر حضرت ربیہ نے ساری کی ساری نعمتیں، عظیم ترین نعمتیں مانگ لی۔ کس طرح؟ پہلے تو یہ مانگا کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ مانگا کہ جنت میں جاؤں گا، پھر اس کے بعد یہ مانگا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں جاؤں گا، پھر اس کے بعد یہ مانگا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ ہستی جو موجود ہوں گی ان کے ساتھ رہوں گا جی۔ بظاہر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یا رسول اللہ اپنے نال جنت وچ رکھ لیو، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بھائی میرے سے مانگنا شرک ہے، مجھ سے نہ مانگو، میں نے تمہیں توحید دے دی ہے، نہیں۔ حضور نے فرمایا دیا اور مانگو، دیا اور مانگو۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس کافی ہے، اور کیا مانگوں؟ جب سب کچھ مل گیا تو اور کیا مانگوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بھی دے دی، ربیہ کو جو مانگا وہ بھی دے دیا۔ لیکن یہاں پر اے امتیوں ایک بات یاد رکھنا، حضور نے بعد میں فرمایا اچھا ربیہ جنت مل گئی ہے، مقام بھی مل گیا ہے، تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ مطلب کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ باقاعدہ پڑھا کرو۔ جنت لب گئی ہے پھر بھی فرمایا، تو ساڑھی حالت کی آج کل پتہ ہی کوئی نہیں، پھر بھی نمازاں چڑھے بیٹھے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ اس حدیث سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل، نائب کل بنا کر بھیجا ہے کہ جب چاہیں جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں، جو چاہیں عطا کر دیں۔ اب ایک واقعہ کے بیان کرتا ہوں، یہ واقعہ ہے حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی۔ کون مولا علی پاک؟ جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، جس کا میں پیارا اس کا علی پیارا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی جن، کہ اے اللہ میرا اس وقت تک وصال نہ فرمانا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ یہ تو مولا علی پاک کی شان ہے۔ تو اہل سنت ہے نا، چاراں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، توجہ میری طرف رکھیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی اپنے 4 یاروں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ واعتق بلالا من مالہ، رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا ترکہ الحق وما لہ صدیق، رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ، رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معہ حیث دار۔ بلند آواز سے بولنا سبحان اللہ۔ ایتھے میں ہن شعر پڑھیا ہوندا نا بڑی اچھی آواز نہ تسی کہنا سی، انج ہی گل ہے نا، ساڈا مزاج ہے بن گئے ہے۔ جب سے میرا بیان شروع ہوا ہے ابھی تک میں آپ کو حدیث ہی سنا رہا ہوں، اور میں حدیث ہی سناتا ہوں کیونکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ مزاج بدلا جائے، کیونکہ فتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ ترمذی کی حدیث پاک میں نے بیان کی، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی۔ کیا حضور کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اب ایک اور واقعہ آپ کے ذوق کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ بہقی کے اندر ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرسلن روایت کیا، اور امام بہقی نے کہا مرسل جید۔ کون سا واقعہ؟ ابن سیرین کہتے ہیں ایک بی بی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا بچہ لے کر آ گئی، بچہ بیمار سی، چھوٹا بچہ لے کر آ گئی، قضا با قضا، مطلب انہوں مرگی دا پرابلم آیا، کچھ اور بیماری سی۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یمیتہ، یا رسول اللہ ماں کلیجہ پھڑکدا ہے، بچے نے اس حالت وچ ویکھ نہیں سکتی، دعا کرو اللہ ایدی جان لے لے۔ ادعو اللہ ان یمیتہ، کہ دعا فرماؤ ایدی جان لے لے، ایک باری روح قبض ہو جائے، جیڑا من درد ہونا ہے ایک باری ہو جائے، لیکن روز روز جڑا میں ویکھ نہیں آنا گزارا نہیں ہوتا۔ اب وہ بی بی تھی نا، صحابیہ تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری صحابیہ میں دعا مانگتا ہوں، لیکن جو تم کہہ رہی ہو وہ دعا نہیں میں مانگوں گا، بلکہ دعا میں یہ مانگوں گا ادعو اللہ ان یشفیہ ان یکون رجلا صالحا ان یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل فیدخل الجنہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری صحابیہ تم جو کہہ رہی ہو میں وہ دعا نہیں مانگوں گا، بلکہ میں وہ دعا مانگوں گا جو اس کے حق میں بہتر ہے۔ وہ کیا دعا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بچے کو صحت عطا کرے، پھر یہ بچہ مرد بنے گا، نوجوان ہوگا، نیک نوجوان ہوگا، یہ مجاہد بھی ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے گا، شہید ہونے کے بعد یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی تو لوگوں نے بتایا ہمارے سامنے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے ساتھ پھر وہ نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا گیا اور صالح پرہیزگار نوجوان تھا، اور ہمارے سامنے جو ہے اس نے جہاد میں شرکت بھی کی، اور شرکت کرنے کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔
کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے، وحملنی الی دار الہجرہ، مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس نے ہجرت کروائی ہے، وَاعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور بلال کو اپنے مال سے آزاد کروایا ہے، رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے، یقول الحق، ہمیشہ عمر جو ہے وہ سچ ہی بولتا ہے، وَمَا لَهُ صدیق، سچ بولنے کی وجہ سے کوئی اس سے دوستی کرنے کو تیار نہیں ہے، رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ، اللہ عثمان پر رحم فرمائے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، رحم اللہ علی جن، اللہم در الماء الحق حیث دار، اللہ علی پر رحم فرمائے، یہاں ذاتی دوسری دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اے اللہ جہاں جہاں میرا علی جائے حق کو بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے۔ آج کل نوے محقق آ گئے جی، ہمارے اہل سنت کے اندر ایسے مسئلے آ گئے ہیں۔ ایک کتاب آئی ہے جی اسلام آباد سے، اس میں یہ لکھا ہے جی صحابی بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ حالی زیارت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، طول صحبت چاہیے۔ وہی ایک بندہ سی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے ایک اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابی نہیں بنا، بلکہ یہ ہے کہ جناب اس کے لیے لمبی صحبت چاہیے، ایک عرصہ تک وہ تربیت لیتا رہا، اس کے معاملات سیدھے ہوئے تو پھر وہ صحابی ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ آپ کے شیخ کی بات نہیں ہو رہی، جی لازم بنائی جی، یہ آپ کے پیر کی بات نہیں ہو رہی، مطلب میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جنہوں نے ایسا کہا ہے، یا آپ کے شیخ الحدیث کی بات نہیں ہو رہی کہ بھئی انہاں کو لے آونا ہے تو طول صحبت چاہیے تاں بندہ سدھا ہوئے دا، یہ آمنہ کے لال کی بات ہے، نہیں سمجھ آئی گال بھائی، باقی میں قاعدہ یہی ہوگا، ٹھیک ہے کہ بندے کو سدھرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے، لیکن یہاں بات ہے آمنہ کے لال کی، اور یہاں پر امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی اجڈ پینڈو عرابی جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ کی زیارت کر لیتا ہے، ینطق فی الحکمہ، وہ بھی حکمت کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور امام زرقانی نے مواہب کے اندر جو بات لکھی ہے، آپ نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنے والا ولو یراہو علی بعدن، دوروں حضور نو ویکھیا سو، توجہ کرو، ایک بندہ ہے دور سے حضور کو دیکھا اس نے، ولم یرہ النبی، اور حضور نے اسے نہیں دیکھا، ظاہری طور پر یعنی حضور کی اس کی طرف توجہ نہ ہوئی، دور سے اس نے حضور کو دیکھا، جب اس نے دور سے حضور کو دیکھا وہ فوراً صحابی بن جاتا ہے اور وہ حکمت والی باتیں کرنے لگ پڑتا ہے، صرف وہ صحابی نہیں بنتا بلکہ جو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پر بھی نور نبوت کے چھینٹے پڑ کے رہتے ہیں۔ بھئی طول صحبت کی بات ہوگی ہمارے لیے یا آپ کے لیے، آمنہ کے لال کی بات ہے جی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک حق اہل سنت و جماعت زندہ باد۔ تو چلتے ہیں اپنے اسی واقعے کی طرف جو میں نے شروع کرنا تھا۔ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آ گیا کہ پینڈو آ گیا۔ دیہاتی اور پینڈو کا جو پہلے فرق تھا نا اب وہ نہیں رہا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو شہر کے بندے ہوتے تھے نا، پڑھنا لکھنا انہیں آتا تھا اور ان کو آداب آتے تھے، جبکہ جو دیہات والے دور دراز والے بندے ہوتے تھے نا، نہ انہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، نہ انہیں بولنے کا پتہ ہوتا تھا۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کام ہے آپ سے میری حاجت پوری کریں جی، میری ایک فرمائش ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس وقت منظور نہیں تھا، حضور نے لا نہیں فرمایا، خاموش رہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور نے لا نہیں فرمایا، حضور خاموش رہے۔
اس نے سوال رپیٹ کیا، یا رسول اللہ میری ڈیمانڈ پوری کرو، منو کچھ چاہیے۔ حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ اس نے رپیٹ کیا، یا رسول اللہ میری ڈیمانڈ پوری کرو، منو کچھ چیز چاہیے، میری گل منو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا درائے رحمت جوش میں آ گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا درائے رحمت جب جوش میں آیا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عرابی جو تیرا دل کرتا ہے مانگ لے، جو تیرا دل کرتا ہے مانگ لے۔ حضرت مولا علی فرماتا ہے، فَقَبَتْنَاهُ الْآن يَسْأَلُ الْجَنَّةِ، محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، عرابی نے اٹھ کر سوال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب عرابی نے یہ کہا، حضور نے فرمایا جو دل کرتا ہے مانگ لے۔ ہم سب رشک کرنے لگ پڑے، لے بھائی انہوں نے جنت مانگ لینی ہے۔ اب اس نے جنت مانگ لینی ہے، لیکن وہ بندہ ساڑھے آردہ سی، بھائی اسی مسجد جا کے دعا منگنی ہے تو ویزے دی کرنی ہے، یا دعا منگنی تو پاس ہونے دی کرنی ہے، یا دعا منگنی تو کام کاج دی کرنی ہے جی۔ لیکن صحابہ کا دیکھیں نا کہ حضور نے فرمایا تو ان کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ بندہ اب حضور سے جنت مانگے گا جی، حضور سے جنت مانگے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا درائے رحمت جوش میں، آپ نے فرمایا مانگو جو تیرا دل کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ دے دیو۔ حضور نے فرمایا دیا اور مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی کاٹھی بھی دے دیو، پلان بھی دے دیو تے والا۔ فرمایا دیا اور مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات راہ بھی نال کو دے دیو۔ فرمایا دیا اور مانگو۔ کہنے لگا بس کافی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہی سانو جی تعجب لگا، منگن کی لگ گیا، دربار کس وچ حاضر ہے، کس دربار میں حاضر ہے کہ حضور کے اشاروں سے لاکھوں کروڑوں کے جو معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اجازت تو ہوگی تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ بارگاہ کس میں آیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا نا، آپ نے فرمایا بھائی کنا فرق ہے اے دی مانگ تے بنی اسرائیل دی او بڑیا دی مانگ جن نے موسیٰ علیہ السلام کو منگیا سی۔ بھائی انہیں بھی نہیں پتا کہ انبیاء دی بارگاہ وچ آؤ، نبی الرحمت ہے، مختار کل ہے، مالک کونین ہے، ان کی بارگاہ میں آئے تو یہ اداب بھی نہیں، مطلب کہ یہ پتہ بھی نہیں کہ مانگنا کیا ہے، منگنی تو بڑی چیز منگو۔ ہمارے بعض صوفیاء کہندے نے بھائی دعا منگن لگو نا تو دل کھول کے منگیا کرو، نکیاں شیواں نہ منگیا کرو۔ گل سمجھ آئی؟ اللہ خالق ہے، پوری دنیا کائنات خزانے سب اس کے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کو آپ نے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، دعا منگنی چاہیے، دل کھول کے منگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا فرق ہے اس کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑیا کی مانگ میں۔ کون سی بنی اسرائیل کی بڑیا؟ حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل کراس کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ آپ یوسف علیہ السلام کے مزار کے پاس ہیں، ان کا جسم اطہر بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں ان کا مزار کدھر ہے، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو مصر کے لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ان کا مزار ہو، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ان کا مزار ہو، تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دریائے نیل کے درمیان میں آپ کو دفن کیا جائے، درمیان میں دفن کیا جائے۔ عرض کی مجھے تو پتہ نہیں مزار کدھر ہے۔ حواریوں نے بتایا کہ ایک بڑھیا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، اسے پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے۔ فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں بتاؤں گی جب تک میری ڈیمانڈ پوری نہ کریں۔ ناز ہے نا جی، محبت ہے اپنے پیاروں سے۔ نہیں بتاؤں گی جب تک میری ڈیمانڈ پوری نہ کرے۔ آپ نے فرمایا چلو مانگو۔ کہنے لگی موسیٰ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلیل جنہ، ایڈا بڑا سوال نہ کر، حالی جنت مانگ لے دے سرنا جی، جنت مانگ لو وہ دے دیتا ہوں۔ پتہ چلے موسیٰ جنت دے سکتے ہیں۔
جی فرمایا جنت مانگ لے وہ دے دیتا ہوں، سلل جنہ دے وہ بھی سکتے تھے، لیکن تعجب ہوا وہ ایک بڈھی مائی اڈا بڑا سوال کر چھڑیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلل جنہ، وہ بھی اڑ گئی، اس نے قسم اٹھا دی، روایت کے الفاظ ہیں واللہ خدا کی قسم میں نہیں بتاؤں گی جب تک جو ہے مجھے آپ میری ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے۔ تکرار ہو رہا ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ جو مانگ لیا اسے دے دے۔ حضور نے فرمایا اس عرابی کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی سے مانگنا کیا ہے، اس سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی جسے پتا تھا کہ نبی سے مانگنا کیا ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت کا دوسرا خلق عظیم کا جو دوسرا معنی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق۔ گفتگو سمیٹتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم اخلاق کی پستی میں پہنچے ہوئے ہیں جی، نہ ہمارے اندر برداشت ہے، نہ ہماری گفتگو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافق کی نشانی کیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اللہ ساڑھے بچے آنے نہیں ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، پرانی جتنی کتابیں ہیں اور صفحات جو صحیفے ہیں، صحائف، ان تمام میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو شانیں، جو نعتیں بیان کی گئی ہیں، ان نعتوں میں سے ایک نعت بہت زیادہ ہے۔ ولا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ وہ جو نبی آئیں گے نا، وہ نہ تو گندی بات کرنے والے ہوں گے، نہ ہی گالیاں دینے والے ہوں گے، نہ ہی بازاروں میں غلط باتیں کرنے والے ہوں گے۔ ایک یہودی آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، واقعہ عرض کرتا ہوں، اسی میں درس ہے، یہی گفتگو ختم کر دوں گا۔ مشکات کے اندر لکھا ہوا یہ واقعہ۔ یہودی آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے قرض کا مطالبہ کرنے لگا جو آپ نے اس سے لیا تھا، میرا قرض دیں مجھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو انتظار کرو، دے دوں گا، ابھی بظاہر کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے اپنا قرضہ لے کے جانا ہے۔ میں بیٹھے رہے مسجد وچ، بیٹھ گیا مسجد میں۔ روایت کے الفاظ ہیں فصل الظہر والعصر والمغرب والعشاء حتی عشاء الآخرہ، نماز ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، یہاں تک کہ عشاء آخرہ یعنی فجر بھی ہو گئی۔ وہ بندہ ادھر اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہے جی؟ منو میرا قرضہ واپس دو جی۔ صحابہ آ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو گھورتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں۔ بھئی حضور نے فرمایا دے سکتے، تنوں کو یقین نہیں ہے حضور تے جی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ اسے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ معاہد سے یا اس کے علاوہ کوئی بندہ ہو اس پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا۔ یہ اپنا مطالبہ لینے آیا میرے پاس۔ پورا دن گزر گیا۔ دن گزرنے کے بعد کچھ سامان آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام اسے دینے لگے تو وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کوئی عام بندہ نہیں، میں حبر ہوں، حبر یعنی یہودیوں کا عالم، یعنی تورات کا حافظ، تورات کا علم رکھنے والا ہوں میں، اور نہ ہی میرے پاس مال کی کمی ہے۔ میں نے تورات کے اندر آپ کی صفات پڑھی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے آیا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ میں نے صفات یہ پڑھی محمد ابن عبد اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ فی المدینہ وملکہ فی الشام ولا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، محمد عبداللہ کے بیٹے،
مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی بادشاہت شام تک جائے گی، نہ ہی یہ بازاروں کے اندر غلط باتیں کرنے والے ہیں، نہ ہی کسی قسم کی گندی بات کرنے والے ہیں، نہ ہی بد کلامی کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ جو صفات میں نے پڑھی تھی آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، لہٰذا جب دیکھ لیں تو اب کوئی حجت نہیں رہتی، میں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال کی کمی نہیں، مال بڑا ہے، آج آپ کا غلام بننے کے بعد ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آدھا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں۔ تو میلاد منانے والوں، میں نے پچھلے اپنے جمعہ میں بھی یہ بات کی تھی، اپنے اخلاق درست رکھیں، گالی گلوچ غصے سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے میلاد شریف کا مہینہ ہے، کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق ایک کتاب ضرور پڑھیں، مکتبۃ المدینہ سے مل جاتی ہے، ضخیم کتابیں ہیں 2 اور بڑی پیاری کتابیں ہیں، سیرت رسول عربی، سیرت مصطفیٰ، اور اگر چھوٹی پڑھنی ہے تو چھوٹا رسالہ بھی سیرت کے متعلق آیا ہوا ہے، ضرور پڑھیں، یہ عہد کریں جی۔ تو سانو پتہ تو لگے ساڈے حضور دی زندگی کنج گزری ہے، کدے پڑھیا ہے؟ غور کرنے والی گل ہے نا، جو واقعات خطبات سے سن لیے بس وہ یاد ہے، خود ہم نے کوئی مطالعہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوران بیان جو غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علیہ الا